آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود خدا سمجھنے کی صلاحیت رکھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طرف سے اخلاق، اعمال اور عقائد پر مشتمل شریعت عطا فرمائی اور ان کو پابند کر دیا اور ان پر لازم کر دیا کہ اس شریعت کو لے کر آپ نے اپنے عوام میں جانا ہے اور عوام کے اندر آپ نے اس شریعت کو بیان کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ فریضہ ادا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یعنی صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مقصد سے آگاہی کے لیے نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ ایک نبی کو بھیجا، اور اس نے یہ تمام چیزیں امت کے اندر بیان کی۔ نبی کے جانے کے بعد پھر امت کیا کرتی رہی؟ اپنے طرف سے پیوند لگاتی رہی اس شریعت کے اندر جو شریعت نبی لے کے آئے تھے۔ پیوند لگاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو اصل شریعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پیوندوں والی شریعت جو خرافات، بدعات، رسومات پر مشتمل ہوتی ہے وہ قوم کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، پھر دوسرا نبی آتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ان کو اسلام پر مبنی شریعت عطا فرماتے، اور وہ نبی پھر عوام کے اندر جا کر اس شریعت کو بیان کرتے تھے، اور نبی کے اٹھائے جانے کے بعد پھر عوام وہی کرتی تھی جو پہلے کرتی آئی تھی۔ اپنے خواہشات کے مطابق پیوندے لگاتے اصل شریعت ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی، اور پیوندوں والی بدعات، رسومات، کفریات، شرکیات پر مبنی چیزیں ان کے ہاتھوں میں رہ جاتی، اور اسی کو وہ دین اور زندگی گزارنے کا راستہ سمجھتی تھی۔ پھر اللہ پاک نبی بھیجتے تھے۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، یہودی تھے، لیکن ان کے پاس وہ شریعت نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، لیکن ان کے پاس وہ شریعت نہیں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا تھے، لیکن ان کے پاس وہ شریعت نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ یہودی اس خدا کو مانتے تھے جس کا بیٹا بھی ہے عزیر علیہ السلام، اور عیسائی اس خدا کو مانتے تھے جن کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ تو ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھے، اور جو پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا کہ یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو ذات کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کر دیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کر دیا، اس کی عبادت کرو۔